السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. آپ کو بہت بہت عید مبارک سب سے پہلے. اور آج کا دن جو ہے وہ میری دعا ہے کہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ باعث رحمت ہو. اور آج کے دن جو ہے وہ خاص طور پہ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، سب کے لیے دعا تو کیجیے گا، لیکن اس ملک کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. کیونکہ میرے خیال میں یہ ملک جو ہے جب بھی کسی مصیبت میں پھنستا ہے، جب بھی ہمارے پہ کوئی کڑا وقت آتا ہے، تو شاید اس قوم کی دعائیں ہیں جو اسے اس مصیبت کی گھڑی سے نکالنے میں کامیاب ہوتی ہیں. تو برائے مہربانی آج کے دن جو ہے اپنے ملک کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. یہ ایک اسپیشل قسم کا ویلاگ ہے. عام طور پہ، روایتی طور پہ ہم لوگ مختلف خبروں کو تو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں، ہم اکثر آپ کے سوالات کو ایڈ کرتے ہیں، لیکن کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جو بڑے پرسنل قسم کے ہوتے ہیں، جو میری ذات سے متعلق ہوتے ہیں. وہ عام دنوں میں تو میں اس کو نہیں اس کا جواب دے سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے. لیکن اب میں نے، جیسے کہتے ہیں نا، اس مرتبہ میں خود کٹہرے میں کھڑا ہوں. تو یہ جو سوالات ہیں یہ ہمیں ہمارے ویورز کی طرف سے بھی آئے ہیں، اور میری ٹیم نے مجھے بتایا کہ جی کچھ ہمارے بھی آپ سے سوالات ہیں. تو کچھ دوستوں یاروں کے، سب کے جو ہے وہ ایسی نوعیت کے سوالات ہیں جو میرے خیال میں نے آج تک پہلے کبھی جواب نہیں دیے. تو دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بالکل حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ان سوالوں کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا. جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کون کون سے سوال ہیں، اور مطلب جسے کہتے ہیں نا امتحان میں ایک دم وہ سوالات آ جاتے ہیں، یہ میری اس وقت وہ والی صورتحال ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال کیا ہے. آپ کے خیال میں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ میں اس کو کہہ سکتا ہوں. ایک پاپولیشن، اور دوسری ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن. مطلب دونوں ہی جو ہے وہ میرے خیال میں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ایک تو ہم لوگ جو ہے، ہمیں آئی ڈونٹ نو آپ اس کو کس طرح لیں گے، لیکن ہمیں ملٹی پلائی کرنے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے، ہم اتنی تیزی سے ملٹی پلائی کر رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ ہمیں دیکھ رہی ہے کہ بھائی ان لوگوں کو کوئی ہوش ہے یا نہیں ہے. اور پچھلے کئی سالوں میں جو ہے وہ یہ ٹاپک اتنا سینسٹیو رہا ہے. اس کو پہلے جب ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے 90s کے اندر خاص طور پہ، تو ایک رائٹ ونگ طبقہ جو ہے نا اس کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا تھا کہ جناب یہ آپ کیوں اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے، مجھے یاد ہے اس وقت جو ہے وہ اس سلسلے میں ایک بڑی کیمپین چلاتی تھیں، تو ان کو بھی اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. یہ میں آپ کو بالکل ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. لیکن اب جا کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جتنی تیزی سے اپنی پاپولیشن ہم لوگ بڑھا رہے ہیں، اور ہمارے پاس ریسورسز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور آنے والے سالوں کے اندر مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انہی ریسورسز کے اوپر بہت سی بڑی بڑی لڑائیاں بھی ہوں گی. اور اس کے بعد ایک تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور وہ بھی پاپولیشن جس کو ہم پراپرلی ایجوکیٹ بھی نہیں کر پا رہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ ایک شخص نے وہ 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں یا وہ کالج گیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ شعور بھی آ گیا ہے، وہ انلائٹنڈ بھی ہے یا نہیں ہے. تو ڈگریاں بانٹنے کی تو ہم نے فوٹو کاپی مشین بنائی ہوئی ہے، ڈگ 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 ہم ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، لیکن ہماری وہ جو ڈگریاں ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی ہیں. مطلب ہماری ایجوکیشن سسٹم کا یہ حال ہے. تو میرا خیال میں ایک ان ایجوکیٹڈ پاپولیشن جو ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ نے بہت سے انٹرویوز کیے ہیں، سب سے زیادہ انجوائے کس سیاستدان یا شخصیت کے انٹرویو کو کیا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. انجوائے، دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا انجوائے کس چیز کو کہتے ہیں؟ انجوائے یا تو آپ کہیں کہ جی میں نے کوئی انٹرویو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہو. ایک اینکر پرسن یا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ یہی چاہے گا نا کہ اس کے کام کو زیادہ سے زیادہ ریزوننس ملے. تو 2-3 انٹرویوز ہیں میرے خیال میں جو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیے. ایک عمران خان صاحب کا انٹرویو تھا، وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، وہ بہت پسند کیا گیا تھا. پھر مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو، وہ بہت پسند کیا گیا. ایک شہباز شریف صاحب کا انٹرویو الیکشن سے پہلے 2-3 دن پہلے، 2024 کے الیکشن سے 2-3 دن پہلے کیا تھا، وہ کافی پسند کیا گیا. لیکن میرا اپنا پرسنل جو ایک انٹرویو ہے نا، جس کے اوپر مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی بڑا ایک انڈر ریٹڈ انٹرویو ہے. لوگوں کو اس کے بارے میں شاید اتنا پتہ بھی نہیں، کیونکہ جب میں پروگرامنگ کرتا تھا بالکل اس کے شروع کے پہلے 1 سال کے اندر یہ انٹرویو ہوا تھا. وہ تھا بابر اعوان صاحب کا انٹرویو. وہ آج بھی شاید ایکسپریس میں ہوتا تھا میں اس وقت، تو آج بھی شاید ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑھا ہو. تو اس میں بابر اعوان صاحب کا مجھے وہ انٹرویو جو ہے نا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے اس کی بڑی ریسرچ کی تھی، اور بابر اعوان صاحب کا وہ ایسا انٹرویو آج تک کبھی ہوا نہیں تھا. وہ اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. یہ باقی لوگ جو ہے نا یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، مطلب عمران خان صاحب ہو گئے، شہباز شریف سے تو انٹرویو نہیں دیتے، مریم نواز، شہباز شریف. بابر اعوان صاحب جو ہے نا وہ 3 in 1 ہیں. وہ 3 in 1 میں آپ کو بتاتا ہوں کس سینس میں، بلکہ 4 in 1. وہ پولیٹیشین بھی ہیں، وہ مذہبی اسکالر بھی ہیں، وہ اینکر پرسن خود بھی ہیں، اور وہ وکیل بھی ہیں.
یہ 4 مختلف شخصیات ایک شخص کے اندر ہیں. یہ بڑی ریئر چیز ہوتی ہے, بہت ریئر چیز ہوتی ہے. تو ان کا انٹرویو کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. وہ اکثر اوقات ان کو جو لوگ بلاتے تھے نا, وہ ان کو تجزیے کے لیے بلاتے تھے, لیکن میں نے ان کا ایک پروفائل انٹرویو وہ کیا تھا, تو مجھے وہ کافی مجھے پسند آیا تھا. ایک وہ, اور ایک ڈاکٹر شاہد مسعود, ایک ان کے ساتھ بھی جو انٹرویو تھا وہ بھی کافی پسند کیا گیا تھا. تو آئی تھنک دیز آر سب, یہ 3-4 ایسے انٹرویوز ہیں جو میرے خیال میں میں نے کم از کم کافی اسے انجوائے کیا تھا. کس شخصیت کا انٹرویو کرنا پڑا تو بعد نخواستہ کریں گے؟ اچھا, میں ویسے کبھی کسی کو نہ نہیں کروں گا. میں نے اپنا ایک یہ تہیہ کیا, ایون دو اگر کسی نے میرے پہ ذاتی اٹیکس بھی کیے ہو نا, گھٹیا قسم کے اٹیکس بھی, شہباز گل کی چلیں آپ اگزامپل لے لیں. میرا خیال میں شہباز گل جو ہے وہ کسی کے بارے میں بھی مخالفت کرنے میں جو ہے وہ گندگی کی حد تک جاتے ہیں آگے, میں لٹرلی یہ کہوں گا. لیکن ایز اے جرنلسٹ اگر کل کو وہ میرے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور وہ مجھے ایک انٹرویو کرنے کا موقع دیتے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی کروں گا. آئی ووڈ نیور سے نو ٹو اینی انٹرویو, نیور ایور. اف اٹس مائی جاب اور ریکوائرمنٹ ہے اور کرنا چاہیے, ہاں میں کنڈکٹ اس کو پروفیشنلی کروں گا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا میں اپنی ذاتی ایشوز کے ساتھ, اگر کسی نے میرے بارے میں کوئی ذاتی کامنٹس کیے ہیں تو میں اگر اس کے سامنے بیٹھوں تو میں اس کے ساتھ اسکور سیٹل کرنا شروع کر دوں. ایسا نہیں ہوگا, نیور ایور. ایون شہباز گل جیسے بندے کے ساتھ بھی نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں. ہاں انٹرویو گرلنگ ہوگا ڈیفینیٹلی, ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے, بٹ منصور علی خان ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسنل ان اے پرسنل کیپیسٹی, اور منصور علی خان دا جرنلسٹ, یہ 2 مختلف افراد ہیں, اور ایک جرنلسٹ کو جو ہے پروفیشنلی اپنا کام کرنا چاہیے. کس سیاستدان کی ڈریسنگ آپ کو متاثر کرتی ہے؟ ویری گڈ کویشچن. ڈریسنگ کے اندر میرا خیال میں آپ بلکہ بڑے حیران ہوں گے, خورشید قصوری صاحب. خورشید قصوری صاحب کو میں نے جب بھی ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا ہے, فارمر فارن منسٹر, مشرف صاحب کے دور میں فارن منسٹر تھے, وہ بڑی زبردست طریقے سے ڈریس اپ ہوتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب, میں نے ان کو بھی نوٹ کیا, وہ بھی اس چیز کا اپنا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ہاؤ از ہی, وہ اپنے آپ کو کیری بڑا زبردست کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ایکچولی میں نے ان کو بھی نوٹ کیا کہ وہ بھی اپنا بڑا خیال رکھتے ہیں. ایون دو وہ اس سے پہلے وہ ان کو نا وہ سفاری سوٹ پہننے کی بہت عادت تھی, لیکن اب نہیں وہ اتنا پہنتے, کمپیریٹیولی کم ہو گیا. اب سوٹس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ان کا کانسنٹریشن ہے. تو یہ 3 افراد. اس کے بعد اگر خواتین کی اگر بات کی جائے, ویسے تو میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں, لیکن جسٹ ان اے گڈ وے, آئی تھنک ہنا ربانی کھر صاحبہ, شی ڈریسز اپ ویری ویل اینڈ شی کیریز ہر سیلف ویری ویل. مریم نواز صاحبہ بھی اپنے آپ کو اپنا بڑا خیال رکھتی ہیں اس ساری چیز کا کہ وہ کس طرح ڈریس اپ ہوتی ہیں, لیکن آبویسلی وہ ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہیں کہ پھر ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے, جی انہوں نے بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے نال, بٹ لیکن شی ڈریسز اپ ویل, یو ہیو ٹو ایڈمٹ شی ڈریسز اپ ویری ویل. عمران خان صاحب اپنے آپ کو ایون دو سمپل, وہ اپنے آپ کو سمپلی ڈریس اپ کرتے تھے نہیں, مطلب آج بھی مجھے نہیں پتا اب کس طرح ڈریس اپ کرتے ہیں, لیکن جب پبلک ڈومین میں تھے تو بڑا اپنے آپ کو سمپلی ڈریس اپ کرتے تھے, ایلیگنٹلی ڈریس اپ کرتے تھے. ایون مطلب وائٹ شلوار کرتا ان کا بڑا فیوریٹ تھا. سو دیز آر سم آف دا پالیٹیشینس میرے خیال میں. اینڈ ریسنٹلی میں نے ویسے بائی دا وے بلاول بھٹو کو بھی دیکھا ہے. ایک تو انہوں نے ویٹ بڑا لوز کیا ہے, تو ویٹ لوز کرنے کے بعد اس کے بعد ایک بڑا ان کا نا وہ ڈانڈی قسم کا لک آنا شروع ہو گیا. سو دیز آر سم آف دا پالیٹیشینس جو مجھے لگتا ہے کہ دے ڈریس اپ ویل. کس سیاستدان کی زندگی زیادہ فلمی لگتی ہے؟ ہاں ویسے میرے خیال میں تو پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان آپ اٹھا کے دیکھیں نا, تو سب کی زندگی کے اوپر جو ہے نا ایک پروفائل مووی بن سکتی ہے ان کے اوپر. مطلب سب کے ہائیز اینڈ لوز جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ سب کے اوپر ایک زندگی اس طرح بن سکتی ہے. لیکن میں اگر میری ایک خواہش جو ہے نا, ایک بڑی میری درینہ خواہش جو مجھے لگتا ہے پوری نہیں ہو سکی, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہوا اس طرح, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. بڑی انٹرسٹنگ یہ بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی وہ اسی مہینے میں ہوئی تھی جس مہینے میں پیدا ہوا تھا, اپریل 1979. تو میں اسی مہینے میں پیدا ہوا تھا. تو یہاں پہ بھٹو صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور میری پیدائش ہوئی, تو ظاہری بات ہے میں بھٹو صاحب کا دور نہیں دیکھ سکا. تو اف سم ون, مجھے کہتے ہیں نا اگر آپ چاہیں کہ آپ یو وڈ وانٹ ٹو ری لیو اگین ان اینی ایرا, تو وہ بھٹو صاحب کا دور ہوگا, میں اسے دیکھنا چاہوں گا, کیونکہ اس کے اندر پاکستان میں بہت ڈیولپمنٹس ہوئی 60s کے اندر 70s کے اندر بہت ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک وہ, اور دوسری میری جو ایک میں سمجھتا ہوں بدقسمتی رہی وہ یہ ہے کہ میں نے جس سال میں صحافت کا آغاز کیا اسی سال میں جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی. تو میں ان کو بھی جو ہے, میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو ایز اے صحافی نہیں مل سکا, میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انٹرویو نہیں کر سکا, میں لیٹ ہو گیا.
چلیں آپ اس طرح کہہ لیں. تو بھٹو خاندان کے حوالے سے یہ دو بڑی شخصیات جو ہیں وہ مطلب میرے دائرہ کار سے دور رہی. ایک تو ایک عمر کی وجہ سے اور ایک میرے اس کریئر میں لیٹ آنے کی وجہ سے. تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, ظاہری بات ہے. اگر موجودہ حالات پر ایک فلم بنے اور آپ کو ایک کردار ادا کرنے کا موقع ملے تو کس کردار کو کرنا پسند کریں گے؟ نواز شریف, عمران خان یا جنرل عاصم منیر؟ گڈ کویشچن. کس کا کردار ادا کرنا چاہیں گے؟ ہاں, میرے خیال میں عمران خان صاحب کا کردار ادا کرنا چاہوں گا, اور میں اس کی ریزن بتاتا ہوں کیوں. تاکہ مجھے ذرا پتہ لگے ان کی سوچ کیا ہے, وہ سوچتے کس طرح ہیں. مطلب میں وہ ان کا جو کیلکولیشن ہے نا وہ چیزوں کی, وہ کس بنیاد کے اوپر وہ کرتے ہیں, میں بیسکلی یہ جاننا چاہوں گا. اور دوسری بات یہ کہ انسان جب جیل میں جاتا ہے تو جیل میں جا کے اس کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں. تو اگر آج کے دور میں ظاہری بات ہے ہی از گوئنگ تھرو آل دیٹ, تو وہ میں اس کو جو ہے وہ ایز اے کیریکٹر میں اسے ایکسپیرینس کرنا چاہوں گا. اور دوسری اس سے مجھے خان صاحب کی ذرا پرسنالٹی کے بارے میں بھی مزید پتہ لگے گا کہ وائی ڈز ہی تھنک لائک دیٹ واٹ ایور ہی تھنکس. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی. اور دوسری بات یہ ہمارا پرانا ایک ایجسن کنیکشن بھی تو ہے نا, میرے کالج میٹ ہیں, مطلب میرے سینئر تھے, تو مجھے ذرا اس حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ کی زندگی پر فلم بنے تو کون سا اداکار آپ کا کردار اچھا کر سکتا ہے؟ کون سا اداکار اچھا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اب وہی میں اکثر اوقات میں یہی بات کہتا ہوں کہ میرا انٹرٹینمنٹ والا کھانا جو ہے نا بڑا ہی خراب ہے, لیکن میں پھر بھی کوئی نام سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کون یہ کام کر سکتا ہے. میرا خیال میں ایکچولی اور کوئی بات نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کوئی کیریکٹر اس قسم کا ہے کہ میں جو ہے وہ کوئی اتنا اوکھا کام ہے, لیکن یا تو وہ لوگ بہت سافٹ اسپوکن ہیں یا بہت ہی اگریسو ہیں. میں اس لیے میں اس کے درمیان میں سے کوئی شخصیت جو ایسی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں جو یہ کردار ادا کر سکیں. پتہ نہیں میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہا ایسی کوئی شخصیت ذہن میں نہیں آ رہی. میرے خیال میں نعمان اعجاز صاحب شاید وہ یہ کردار ادا کر سکیں میرا خیال میں, کیونکہ ان کے اندر میں نے ان کے چند کیریکٹرز کے اندر جو میں نے دیکھا کہ ایک اگریسو پن بھی ہے, لیکن جب وہ انہوں نے دھیما ہونا چاہیں تو پھر وہ دھیمے بھی ہو سکتے ہیں. سو آئی تھنک ہی وڈ بی اے رائٹ پرسن. آپ کی پسندیدہ فلم کون سی ہے؟ ہاں اچھا, میں نے جو ہے نا وہ 80s اور 90s میں بہت فلمیں دیکھیں, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا سا یہ ٹائم کی وجہ سے بھی پروفیشن کی وجہ سے بھی کم ہونا شروع ہو گیا. یہ نہیں کہ میں دیکھتا نہیں ہوں, میں ابھی بھی موویز دیکھتا ہوں, لیکن کم ہو گیا. لیکن پتہ نہیں مجھے جو ایک اٹریکشن جو ہے وہ 80s اور 90s کی جو بالی ووڈ موویز ہیں, امیتابھ بچن صاحب کا جو دور تھا یا شاہ رخ خان کا جو انیشل دور تھا, میرا کالج کا ٹائم تھا اس وقت کا, تو وہ کافی مجھے اٹریکٹیو لگتی ہے. ایک امیتابھ بچن کی 2 فلمیں ہیں ایکچولی, ایک اگنی پتھ اور ایک سرکار, وہ مجھے بڑی زبردست لگتی ہے. اس کے اندر امیتابھ بچن کا جو کیریکٹر ہے نا, سرکار کے اندر تو آبویسلی ایک پولیٹیشین کا چونکہ ایک کردار ادا کیا ہوا ہے امیتابھ بچن نے, تو وہ بھی مجھے بڑی پسند ہے. اور ایک جو ایکٹر ہیں کیون اسپیسی, جو کہ آج کل بڑی بری خبروں میں ہیں, لیکن ان کی ایک سیریز ہے ہاؤس آف کارڈز جو ٹی وی سیریز ہے نا, میں بلکہ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, سیاست کو, کیونکہ ہم پولیٹیشین سے کافی ملنا ملانا ہمارا ہوتا ہے, ہم ان کو کافی قریب سے جانتے ہیں, تو ہاؤس آف کارڈز جو ہے نا وہ آپ ضرور دیکھیے اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیاست کتنی بے رحم چیز ہے اور یہ کیا کیا کچھ کروا دیتی ہے. بلکہ میں تو آپ یقین کیجئے, میں اکثر کالجز یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو میں وہاں پہ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس کو آپ ضرور دیکھیے. اس کے ہاں البتہ تھوڑے سے اس میں PG-18 والا چکر ہے, ذرا تھوڑے سے کچھ ایسے سینز ہیں, تو اس کا پہلے میں آپ وارننگ دے دوں کہ اس سے احتیاط برتیے. لیکن اوور آل جو ایک تھیم ہے نا پالیٹکس کی, وہ بڑی زبردست اس کے اندر پورٹری کی گئی ہے. وہ کون سا گانا ہے جو آپ اکثر گنگناتے ہیں؟ مجھے جو ہے وہ 80s کے گانے بہت پسند ہیں, 70s اور 80s کے پرانے گانے میں بہت پسند کرتا ہوں. خاص طور پہ جب میں پہاڑوں کے اندر لانگ ڈرائیوز وغیرہ کے اوپر جاتا ہوں, تو ہمارے گاڑی کے اندر نا ایک رول سیٹ ہے, کیونکہ گاڑی کی ڈرائیو میں خود کرتا ہوں, پہاڑوں میں گاڑی کم سے کم خود ڈرائیو کرتا ہوں,
تو میرے بیگم کو بچوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر یہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں نا تو میوزک کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا، کیونکہ وہ میری انرجی مجھے دیتی ہے. تو میں پھر پرانے کشور کے اور رفیع کے ان سب کے پرانے گانے جو ہیں نا وہ میں پھر ساتھ لگاتا ہوں، اور اس سے پھر مجھے ایک بڑی موٹیویشن ہے. اور ساتھ آس پاس جو ہے وہ خوبصورت پہاڑ ہوں اور بیچ میں پرانے گانے سنتے ہوئے آپ گاڑی چلا رہے ہوں، تو اس کا مزہ ہی اپنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ میں اپنا بڑھاپا بھی جو ہے نا وہ ان رستوں کے اوپر اسی طرح ہی گزاروں. آپ اکثر پہاڑوں کا ذکر کرتے ہیں، تو پہاڑوں میں کون سا تفریحی مقام زیادہ پسند ہے؟ مجھے گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ ہنزا مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے. بلکہ میری خواہش ہے کہ میں ہنزا میں جو ہے وہ کسی دن اپنا کوئی گھر لے سکوں چھوٹا سا، جہاں پہ میں کم از کم اپنی زندگی کے آخری ایام جو ہے میں وہاں پہ گزار سکوں. تو میرا خیال میں اس سے وہاں کے لوگ بڑے پیارے ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں. میں جب بھی گیا ہوں مجھے بہت پیار ملا، محبت ملی، لوگ بڑے ملنسار ہیں، کیا زبردست میزبان ہیں، اور ان کا اتنی میٹھی بولی ہے، ان کی ایجوکیشن لیول بہت اچھا ہے، وہ روشن خیال لوگ ہیں، اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ وہاں پہ عورتوں کے حقوق بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں جتنے مردوں. میں ایز اے سوسائٹی میں کبھی بھی کسی جگہ پہ جب جاتا ہوں تو صرف اس کے محل وقوع کو نہیں دیکھتا، وہاں کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، ان کے کلچرز کو بھی دیکھتا ہوں، وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، باہر کے آنے والوں کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. میں پاکستان کے چند ایسے یہ نادرن ایریاز کے شہروں کو میں جانتا ہوں جو جگہ بڑی خوبصورت ہے لیکن لوگ بڑے سنگ دل ہیں، بہت سنگ دل ہیں، کمرشلائزڈ ہو چکے ہیں. وہ ان کے لیے جب باہر سے کوئی مہمان آتا ہے نا تو ان کے لیے وہ صرف بلی کا بکرا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ہم نے حلال کس طرح کرنا ہے. کبھی جیپ کے کرائے میں اس کو حلال کریں گے، کبھی ہوٹل کے کرایوں میں اس کو حلال کریں گے، بدتمیزی کریں گے. کبھی جس طرح مری کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے. تو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوکل میزبان ہیں وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کس طرح کا رکھتے ہیں. پاکستان کے علاوہ کس ملک میں رہنا پسند کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا میں کہیں رہ سکتا ہوں. میں آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم فٹ انف. جبکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری بہت سے فیملی ممبرز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، مطلب امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، آسٹریلیا کے اندر بھی ہیں، بہت سے رشتہ دار میرے. اور میں ان سے ملنے کے لیے بھی گیا تھا، پچھلے سال امریکہ میں گیا تھا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایون امریکہ جا کے بھی وہاں پہ میں نے کہا کہ میرا دل نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ، جبکہ لوگ بھاگتے ہیں وہاں پہ امریکہ جانے کے لیے. لیکن میرا وہ میرے خیال میں شاید ہفتے 10 دن کے اندر ہی بس ہو گئی تھی میری، مجھ سے نہیں رہا جا رہا. تو مجھے وہ نہیں، میں وہ سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا جسے کہتے ہیں نا. وہ ہمارا ملک جیسا بھی ہے ہمارے میں بہت برائیاں ہوں گی، یقین کریں بہت برائیاں ہوں گی، لیکن پتہ نہیں یہ مٹی جو ہے وہ دور نہیں جانے دیتی اپنے آپ سے. آئی ڈونٹ نو وائی، مجھے نہیں پتہ. آپ کا پسندیدہ لباس کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ لباس جو ہے وہ شلوار قمیض ہے. میں اس کو بڑا گریسفل ایک پہناوا سمجھتا ہوں، اور وہ بھی سفید شلوار قمیض. بلکہ کبھی کبھار تو بیگم صاحبہ تنگ آ جاتی ہے، کیونکہ میرے پاس وہ اگر آپ میری وارڈروب کھولیں نا تو میرے خیال میں 5 یا 6 سفید شلوار قمیض وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے اس بات کے اوپر ٹونٹ بھی پڑتا ہے کہ جی کبھی رنگ بدل بھی لیا کریں، آپ سفید شلوار قمیض سے باہر ہی نہیں نکلتے. تو میرا پسندیدہ لباس جو ہے وہی ہے. آپ کا پسندیدہ کھانا کیا ہے اور کیوں؟ دیسی کھانا، پاکستان کا دیسی کھانا وہی سب سے فیوریٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کچھ اور کھاتا نہیں ہوں، چائنیز ہو، دیگر کھانے ہوں، لیکن جو مزہ دیسی کھانے کا ہے وہ لائک اینی تھنگ، اور مجھے بہت پسند ہے. آپ اگر لاہور کے حوالے سے، میں بلکہ انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ آج سے چند ماہ پہلے میں نے ایک سوچا اس کے اوپر کہ میں نا فوڈ بلاگنگ شروع کر دوں، کیونکہ مجھے کھانے کا بہت شوق ہے. اور میں آپ کو لاہور کے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہیں جہاں پہ کھانے بنتے ہیں، بہت سے فوڈ بلاگرز جو ہے وہ کرتے ہیں، لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، میں جانتا ہوں. لیکن ہم نے سوچا کہ یار ہم بھی اس کے اندر ذرا ایک چھلانگ مار کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری رائے سے لوگ آگاہ ہو جائے. کیونکہ میں بڑا بروٹل ہوں اس معاملے میں. میں نے، آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے ریسٹورنٹس میں کہ میں گیا ہوں، وہاں پہ کھانا آیا ہے اور وہاں پہ مجھے کرٹسی میں آ کے ویٹرز پوچھتے ہیں یا مینیجرز پوچھتے ہیں سر کھانا کیسا ہے، تو میں ان کو بالکل اپنا آنیسٹ اوپینین دیتا ہوں. اگر مجھے لگا کہ اس کھانے کے اندر کوئی کمی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے. ناٹ بینگ روڈ، لیکن آرام سے آپ ان کو بتا دیتے ہیں. اور اگر اچھا ہو تو پھر میں تعریف بھی کرتا ہوں کھل کے. بلکہ کبھی کبھار تو اس طرح بھی ہوا ہے کہ میں نے خاص طور پہ شیف کو بلوایا. میں نے ان کو کہا جی اپنے شیف کو بلائیے، انہوں نے شیف کو بلایا اور پھر میں نے اس کو سامنے کھڑے ہو کے میں تعریف کی، جی دا فوڈ از ویری گڈ. تو آپ بھی ویسے رائے دیجیے گا کہ اگر یہ فوڈ ولاگنگ کے اوپر اگر کام شروع کیا جائے تو چلے گا یا نہیں چلے گا.
آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ متاثر کن شخص کون ہے؟ اچھا دیکھیے، میں متاثر جو ہے نا، مجھے مختلف شعبوں میں مختلف لوگوں نے کیا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہولسم جو ہے وہ کوئی ایک ہی شخصیت تھی. کچھ ٹیچرز بڑے زبردست تھے جنہوں نے مجھے بہت امپریس کیا. انہوں نے مجھے ایک آئیڈیل مطلب میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور میں نے یہی سوچا یار میں بڑا ہوں گا نا تو میں اس طرح کی سوچ رکھوں گا، پہناوا اپنا اس طرح رکھوں گا، چلوں گا اس طرح، بات اس طرح کروں گا. ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھا. بہت استاد ہیں، کوئی ایک استاد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انسان کو نا جو چیز اچھی کسی کی بھی لگے اس کو پک کر لیں. ایون چلنے کا طریقہ کار بھی پک کر لیں، بات کرنے کا طریقہ کار بھی اس کو پک کر لیجئے، دیکھنے کا طریقہ کار، نہ دیکھنے کا طریقہ کار. دیکھنے کا صرف طریقہ کار امپورٹنٹ نہیں ہوتا، نہ دیکھنا بھی. کون سی اگر کوئی عورت ذات سامنے کھڑی ہوئی ہے، ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، تو آپ نے اپنی آنکھوں کو رکھنا کہاں پہ ہے، تمیز کہاں پہ مطلب آپ نے دکھانی ہے، اور ناٹ ٹو اسٹیئر ایٹ ادر فیمیلز. یا یہ چھوٹی چھوٹی صرف میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. آپ کے اگر آس پاس ویسینٹی میں کوئی خاتون کھڑی ہے، کوئی بزرگ کھڑے ہیں، کوئی بچہ کھڑا ہے، تو آپ نے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سو میں نے بہت سے لوگ ہیں، سو میں کسی ایک شخص کو نہیں کہوں گا کہ میں کہوں یہ میرا استاد ہے. میں نے ہر ایک سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. آپ یقین کیجئے کہ میرے کئی دفعہ جو میری ٹیم کے اندر لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان سے بھی بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. یہ میں نے ان کو بتائی نہیں ہوئی کون سی سیکھی ہیں، لیکن سیکھی ہیں. ان دو آپشن میں سے آپ کی پہلی ترجیح کیا ہوگی، عمران خان یا عمران ریاض؟ عمران خان یا عمران ریاض؟ میں ان دونوں کے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ آخری جو لفظ ہے وہ میرے نام کا بھی مکسچر ہے، یعنی کہ خان. عمران بھی خان ہے اور عمران ریاض بھی خان ہی ہے. تو میرے ساتھ تو صرف ایک ہی کامن چیز ہے، خان کی. اس کے علاوہ تو اور ان کے ساتھ میری کوئی کامن چیز نہیں ہے. لیکن آئی کانٹ چوز اوبیسلی. میں دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں جانا پسند کروں گا، کیونکہ ایک جرنلسٹ ہیں، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور دوسری جگہ پولیٹیشین. میں وہ جسے کہتے ہیں نا نن آف دا ابو والا آپشن جو ہے میں چوز کروں گا. کامران خان یا جاوید چودھری؟ ہاں، یہ بھی دونوں بالکل ایک جیسی چوائسیز ہیں، بالکل ایک جیسی چوائسیز ہیں. میں دونوں میں سے کسی کو نہیں چوز کر سکتا. بالکل ایک دونوں بالکل ایک جیسے افراد ہیں، سینئرز ہیں میرے. میں دونوں میں سے کسی کو نہیں چوز کروں گا. کاشف عباسی یا شاہزیب خانزادہ؟ ہاں، یہ بڑا ٹف ہے. میرا خیال میں جرنلزم شاہزیب خان زادہ کی، پروگرام کرنے کا سٹائل کاشف عباسی کا. اداکارہ میرا یا ریما؟ میرا یا ریما، میں دونوں سے آج تک نہیں ملا ہوں. اداکارہ میرا سے ایک دفعہ فون پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کال کی تھی، ان کا کوئی مسئلہ تھا جو کہ میں ریزالو نہیں کر سکا تھا. تو ریما سے میری آج تک بات ہوئی، لیکن آئی تھنک ریما وڈ بی پریفریبل اوور میرا. بابر اعظم یا سعید انور؟ بابر اعظم یا سعید انور؟ بابر اعظم. کوہلی یا ٹنڈولکر؟ ٹنڈولکر. وسیم اکرم یا میگرا؟ وسیم اکرم. آپ کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اور آپ نے اسے کیسے حل کیا؟ میرے زندگی کے، میں خود اپنے لیے چیلنجز ہر دفعہ کریٹ کرتا رہتا ہوں. کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں، یہ اگر ہو کہ کوئی چیلنج ہو جو میں پورا نہ کر سکتا ہوں، وہ مجھے ریگریٹ رہے گا. لیکن میں نے اپنے لیے ہمیشہ زندگی میں چیلنجز رکھے. میں اپنی زندگی چلاتا ہی اس طرح ہوں. 2 سال کا چیلنج، 5 سال کا چیلنج، 10 سال کا چیلنج. اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر میں پچھلے 15 سال اٹھا کے دیکھوں، اور وہ میری صحافتی کریئر کے ہی ہیں، تو میں نے ایک ایک کر کے تمام چیلنجز کو عبور کیا ہے. آگے بھی اگلے 10-15 سال کے بھی اپنے لیے چیلنجز رکھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں وہ انشاءاللہ کب پورے ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ انسان کی مشینری چلانے کے لیے نا اس کے بعد چیلنجز بہت ضروری ہیں. وہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی کے کوئی اندر مقصد ہی نہ رہے نا، زندگی نہیں کٹتی. پھر اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھیے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے وہ کسی اور کے لیے ہو. ضروری نہیں ہے ہر مقصد صرف آپ کے لیے ہو. انسانیت کے لیے بھی کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کے لیے بھی کچھ نہ. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک دفعہ جو ہے وہ ڈونیشنز کی ہم نے ڈرائیو کی تھی. اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، تو اس میں انسانیت کے لیے تھا، لوگوں کے لیے تھا. اس مرتبہ ہم کر نہیں سکے وہ یہ ڈونیشن ڈرائیو ہم اس لیے نہیں کر سکے کیونکہ میرے پاس جو ہے مین پاور نہیں تھی. لیکن اگلے سال ہمارا انشاءاللہ پوری طرح پروگرام ہے کہ ہم کوشش کریں گے. میں ابھی بھی وعدہ نہیں کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ میں اس مرتبہ جو ہے وہ جب اگلا رمضان آئے گا تو ڈونیشن ڈرائیو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں. تو یہ جناب آپ کے چند سوالات تھے. اس میں میری ٹیم نے بھی اپنے بھی ایجنڈے پورے کیے ہیں،
اور آپ کے بھی سوالات جو ہیں وہ مکس کیے ہوئے تھے. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. ایک دفعہ پھر آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو بہت بہت عید مبارک. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.